اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ ان موضوعات میں چند موضوعات ہیں جو ہمارے اپنے اندرونی معاملات سے مربوط ہیں اور کچھ عالمی حالات کے بارے میں ہیں۔ پہلی مناسبت جو آنے والی ہے، ایک مہینہ بعد 13 جون 2026 کو قرار پایا ہے، مینار پاکستان پر ملت پاکستان بالخصوص ملت تشیع پاکستان کا عظیم الشان اجتماع ہونا ہے۔ رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف کے شہادت کی مناسبت پر ملت پاکستان نے رہبر شہید کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اپنی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو مقدماتی اور ابتدائی امور ہیں وہ انجام پا رہے ہیں اور پا گئے ہیں، اور باقی طبقات کا اس میں شامل ہونا یہ اہم موضوع ہے۔ اس وقت کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کے لیے تکمیل کے لیے آج جمعہ کے خطبہ میں، خصوصاً خطبہ دوم میں، البتہ خطبہ دوم کی تمہید خطبہ اول میں بیان ہوئی ہے، جس میں مناسک کا ذکر ہے، اور اسی بنیاد پر خطبہ دوم میں مینار پاکستان کے حوالے سے اس اصطلاح کی روشنی میں چند مطالب بیان ہوئے ہیں۔ مومنین انہیں بھی ضرور سنیں، مد نظر رکھیں، اور جو مطالب وہاں بیان ہوئے ہیں میں یہاں تکرار نہیں کرتا، یہاں تاکید کرنی ہے چند اہم امور کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ اجتماع تاریخی نوعیت کا ہوگا، چونکہ اس کی فضا شہید رہبر رحمۃ اللہ علیہ نے ہموار کی ہے۔ جس طرح تمام دنیا اسلام کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے رہبر شہید نے اپنی جان دے کر جو ذہنی افق اور قلوب آمادہ کیے ہیں، اسی طرح سیاسی اور سماجی فضا ہموار کی ہے، دینی مذہبی فضا، جذباتی احساساتی فضا ہموار کی ہے۔ اس آمادہ ماحول میں، اس تیار فضا میں جو اس وقت مومنین مومنات ہیں ان کا اہم فریضہ بنتا ہے۔ جیسے کربلا میں حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے باوفا انصار نے، ساتھیوں نے اور آپ کے اولاد نے عظیم الشان قربانیاں انجام دی ہیں، اور اس کے بعد جو قربانیوں کے بعد بہت ہی کٹھن شرائط اور حالات اور ماحول تھا، اور اس میں بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اور باقی اسرا نے اور اہل البیت علیہ السلام نے، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مرحلہ بخوبی طے کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ حسینی ہیں، اور کربلائے مقدس یا عاشورہ مقدسہ کے قیام سے واقف ہیں، اس راہ پر ہیں، اس منہج پر ہیں، اس راستے پر ہیں۔ یہ سب ان ہستیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے کربلا کے بعد، شہادتوں کے بعد غیر آمادہ فضا میں مقصد شہادت و مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام زندہ رکھا، اس کو آگے بڑھایا۔ آج کی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے۔
شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بنو امیہ نے جو فضا بنائی تھی اسلامی سرزمینوں کے اوپر، شہروں کے اندر، اور جو خوفناک منظر انہوں نے ایجاد کیا تھا وہ نہیں ہے۔ بنو امیہ نے اتنا خوف ایجاد کیا کہ حتیٰ کوفہ کے شیعہ نے بھی نہ کربلا آنے کی جرأت کی اور نہ کربلا کے بعد کربلا کے حق میں آواز اٹھانے کی جرأت کی۔ 3 سال بعد البتہ انہیں احساس ہوا، ان کے ضمیر بیدار ہوئے، انہوں نے توبہ کی اور تائبین کا لشکر تشکیل دیا، اور پھر اپنے احساس کو تسکین دینے کے لیے انہوں نے نبرد کی اور اس میں سارے مارے گئے۔ لیکن ظاہر ہے وقت کے اوپر شہدائے کربلا کا درجہ حاصل نہیں کر سکے، ہر چند توبہ کر لی، اور امید ہے شاید اللہ نے توبہ قبول بھی کی ہوگی ان کی، لیکن بے وقت کا قیام تھا اور شہادتیں بھی دیں، لیکن وقت کے اوپر قیام نہیں کیا۔ وقت میں بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام و دیگر جو اہل البیت علیہ السلام اور اصحاب کے خانوادہ تھے، انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا، البتہ قید و بند کی صعوبتوں اور سختیوں کے اندر۔ لیکن آج ایسے نہیں ہیں۔ آج کی کربلا میں شہادت نے جو میدان ہموار کیا ہے وہ رکاوٹیں ساری ہٹا دی ہیں، موانع برطرف کر دیے ہیں، دل نرم کر دیے ہیں، ذہنی دریچے کھول دیے ہیں، ضمیر جگا دیے ہیں۔ اس لیے ایک بھرپور آمادہ فضا ہے، اور اس کے اندر جن لوگوں نے عمل زینبی وقار زینبی انجام دینا ہے انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، فقط اپنی کاہلی سستی دور کریں، اپنے اندر جد پیدا کریں اور میدان میں آئیں، اور اس عظیم اجتماع کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وہ انجام دیں، جنہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں مناسک کہا جاتا ہے۔ ہر بڑے ہدف اور بڑے کام کے لیے، خصوصاً نظام اسلامی، نظام الہی کے لیے اور امت سازی کے لیے جو ابتدائی کام ہوتا ہے، تیاری کا کام ہوتا ہے، اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مناسک کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا طلب کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک بتاؤ، یعنی وہ ذمہ داریاں جو اگلے مرحلے کے لیے، امت کے لیے، نظام الہی کے لیے آج ضروری کام ہیں، وہ ہمیں بتائے جائیں، دکھائے جائیں، تاکہ ہم بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اس کے لیے جو ذمہ داریاں اہم بنتی ہیں تمام ملت پاکستان کے لیے، اور بالخصوص مکتب تشیع اور اہل البیت علیہ السلام کے منہج پر قائم لوگوں کے لیے، سب سے پہلی فضا وحدت کی فضا ہے۔ چونکہ رہبر شہید اپنی زندگی میں تاکید فراوان کرتے تھے وحدت کے اوپر، خصوصاً پاکستان سے وحدت کی ٹھنڈی ہوا لینا چاہتے تھے، محسوس کرنا چاہتے تھے۔ شیعہ سنی کے اندر وحدت اور شیعہ کے درمیان وحدت، تمام مسلمین کے اندر وحدت، یہ آرزو تھی رہبر شہید کی، لیکن اس کے لیے کوششوں کے باوجود پاکستان کی اس طرح فضا آمادہ نہیں ہوئی، اور بالآخر انہوں نے اپنے خون سے، اپنے لہو سے، اپنی شہادت سے وحدت کی فضا ہموار کر دی ہے۔ یہ پہلا واجب ہے، فریضہ ہے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی، اور ہمیشہ کے لیے، اور پاکستان کی بھی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وحدت ہو تمام طبقات میں، اور اسی طرح شیعہ سنی کے درمیان بھی، اور شیعہ طبقات اور مختلف فریقوں کے درمیان بھی، چونکہ شیعہ جمعیت ایک عرصہ دراز تک انتشار کا شکار رہے ہیں، اور ان کے اندر اختلاف رہے ہیں، دوریاں رہی ہیں۔ رہبر شہید نے یہ دوریاں ختم کی ہیں، دل آمادہ کیے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سارے گروہ، یہ سارے مجموعے آپس میں مل جائیں، بے شک قائم رہیں۔ اور وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تنظیم ختم کر کے دوسرے کی تنظیم میں آ جاؤ، کسی اور کی چھتری میں آ جاؤ، کسی شخصیت کے محور میں جمع ہو جاؤ، کسی تنظیم کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر یہ کام ہو جائے تو بہت عالی ہے،
اگر اتنا باصلاحیت کوئی مرکزی رہنما پاکستان کو مل جائے اور وہ ساری قوم کو خود اکٹھا کر سکے اپنی بصیرت، اپنی فراست اور اپنی کوششوں سے، تو یہ تو بہت ہی عالی عمل ہے جو انجام پا جائے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اس طرح کی فضا نہیں ہے، تو جتنے بھی طبقات ہیں، جتنی انجمنیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، وہ سارے اپنا تشخص قائم رکھتے ہوئے فقط مل بیٹھیں آپس میں اور ایک دوسرے کو تحمل کریں، برداشت کریں، چونکہ آپ کا مکتب ایک ہے، مذہب ایک ہے، راستہ ایک ہے، آپ کے ائمہ ایک ہیں، رسول ایک ہیں، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، کربلا آپ کے لیے ایک ہے۔ کوئی آپس میں اختلاف کا کوئی جواز نہیں ہے سوائے بے شعوری کے یا اخلاقی پستیوں کے، کوئی بھی اور جواز نہیں بنتا۔ تو رہبر شہید نے جو آمادگی پیدا کر دی ہے ملت میں، انشاءاللہ اس سے ہم نے پہلا مقصد حاصل کرنا ہے وحدت اور اتحاد کا، کہ جیسا کہ اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں، آرزو ہے مومنین کی۔ البتہ مومنین کی آرزو یہ ہے کہ خواص یا تنظیمیں آپس میں اکٹھی ہو جائیں، لیکن وحدت کو خواص اور تنظیموں میں منحصر نہ کریں، بلکہ تمام طبقات اور تمام افراد وہ سب کے سب وحدت کی فضا میں آئیں اور آپس میں اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اہل سنت کے ساتھ اور شیعہ آپس میں بھی۔ اسی طرح دوسرا کام جو وحدت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اس وقت انجام دیا جائے، وحدت کے بارے میں ہم نے کئی سالوں سے جو کوششیں کی ہیں اور وضاحت کی ہے۔ رہبر شہید نے ایک دستور دیا تھا اسی وقت جب ان کا حکم آیا تھا کہ علماء وحدت کا منشور تیار کریں، اور مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں تھے، اور جس طرح رہبر معظم کے اکثر فرامین نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور ادارے جو رہبر کے ماتحت ادارے تھے وہ بھی خانہ پوری کرتے ہیں، ایک آدھ مجلس کر لی، ایک آدھ میٹنگ کر لی، ایک آدھ اجتماع وحدت کا کر لیا، اور امام راحل فرماتے تھے کھا پی کے اٹھ کے چلے گئے۔ اسی طرح سے ہوتا تھا رہبر کے فرامین کے ساتھ بھی، اور ہمیں اندازہ تھا کہ رہبر نے جو فرمان دیا ہے کہ علماء وحدت کا منشور تدوین کریں، علماء مصروف ہیں، وقت نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ کام شاید نہ ہو سکے، تو وہ خدشہ ہمارا صحیح ثابت ہوا۔ ایک مدت تک ہم نے دیکھا، انتظار کیا کہ علماء میں سے، بزرگان میں سے کوئی یہ قدم اٹھاتا ہے، اور ہم پھر ان کے منشور وحدت کو آگے میدان میں عملی کرنے کے لیے فعال ہوں گے، اور پاکستان کی حد تک ہم انشاءاللہ اس منشور کے مطابق وحدت کو قائم کریں گے۔ لیکن عرصہ گزر گیا اور کسی نے نام بھی نہیں لیا، کسی طرف سے اشارہ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت جہاں تک ہماری طالب علمانہ رسائی تھی، تو ہم نے بعض افراد سے، ذمہ دار لوگوں سے اس کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے معمول کے مطابق جواب بھی دے دیا کہ ہم سوچ رہے ہیں، کریں گے، ہونا چاہیے۔ اور احساس کیا ہم نے کہ علماء نہیں کر رہے، تو ہم نے طالب علمی کا فریضہ انجام دیا، طالب علمانہ جسارت کی ہم نے، اور منشور وحدت تدوین کیا۔ البتہ اس کا ابتدائی خاکہ تدوین کیا تھا۔ جو پہلی کتاب ہماری بنی تھی منشور وحدت کے نام سے، رہبر شہید کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم نے قم مقدسہ میں یہ منشور وحدت تدوین کیا تھا، اور پھر اس منشور کے مطابق آگے وحدت کے منشور کی باقی جزیات اور تشریحات اس فرمان کی اطاعت میں کرنی تھیں، جس پر ہم نے عملاً کام شروع کیا۔ لیکن پھر جیسے دیگر کام بعض مصروفیات کی نظر ہو گئے، جب سے یہ جامعہ بنا اس وقت سے طالب علمانہ کام اکثر ہم سے رہ گئے، محروم ہو گئے ہم ان سے۔ تحقیق، تدریس، تبلیغ اور تحریر، یہ سارے مسائل رہ گئے، سارے منصوبے ادھورے رہ گئے۔ از جملہ تدوین منشور وحدت بھی ادھورا رہ گیا۔ البتہ ابتدائی خاکہ اس کا موجود ہے، اب معلوم نہیں موجود کتابی شکل میں
اس کو دوبارہ تیار کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن چند دفعہ پرنٹ ہوا ہے اور لوگوں تک پہنچایا گیا ہے جو وحدت کے امر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، چونکہ بیشتر علماء شاید قائل ہی نہیں ہیں وحدت کے اور وحدت کو مضر بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی کراچی میں جو شہید کے چہلم کا پروگرام تھا، اس کے بعد علماء سے ایک نشست تھی اور اس میں قم سے آئے ہوئے ایک عالم نے، فاضل نے یہ ظاہر کیا کہ آپ وحدت تو کرا رہے ہیں لیکن آپ کو ڈرنا بھی چاہیے وحدت ایجاد کرنے سے، کہ وحدت کے جو خطرات ہیں، نقصانات ہیں، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور ہم نے کہا کہ وحدت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وحدت اللہ کا حکم ہے، کثرت تفرقے میں، اختلاف میں خطرات ہوتے ہیں، ڈرنا اس سے چاہیے، وحدت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ بلکہ اب یہ ایک ذہنیت ہے کہ وحدت کے نتیجے میں خطرات بھی موجود ہیں اور بہت سارے لوگ قائل نہیں ہیں وحدت کے، لیکن جو قرآنی دین کے پیروکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، انہیں بخوبی اندازہ ہے وحدت کا دین میں کیا مقام ہے۔ وحدت اصول دین میں سے ہے، وحدت بنیاد ہے، اساس ہے، نظام الہی کی اساس ہے، کائنات کی اساس ہے، انسانی نظام کے لیے اساس ہے۔ اس لیے وحدت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وحدت سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ عروۃ الوثقیٰ کا دین وحدت ہے، وحدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حالات کا تقاضا یا وقت کا تقاضا یا سیاست یا کوئی وقت کی ضرورت کے تحت نہیں وحدت کرتے، وحدت اصل اساس و بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت سے ہی دین کا آغاز کیا، حکومت بعد میں بنائی، پہلے مہاجر و انصار میں وحدت قائم کی، اخوت، اور پھر انصار کے مابین آپس میں اوس و خزرج میں وحدت قائم کی، اخوت قائم کی، اور اسی وجہ سے اگلے مراحل سارے طے ہوئے، آسانی سے تفرقہ ختم کیا، جنگیں ختم کیں، اور اس کے بعد وحدت قائم کر کے سارا نظام اس کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس لیے وحدت ایک رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ وحدت تاریخی مطالبہ ہے، امت اسلامیہ کا تاریخی مطالبہ ہے، امت صدیوں سے وحدت کی انتظار میں ہے، وحدت کی منتظر ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وحدت کوئی ایسی چیز ہے جس سے فرقہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ لوگوں نے جو فرقے بنائے ہیں، محنت کی ہے، تفرقہ محنت کے ذریعے پیدا کیا ہے، تو انہیں ڈر ہے، ایسے دکاندار، ایسے تاجر، تفرقے کے تاجر، نفرت کے تاجر جنہوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں، وہ کبھی بھی وحدت سے خوش نہیں ہوں گے اور وحدت کے لیے میدان ہموار نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو قائل ہیں، جن کا مسلک قرآنی ہے، جن کا مسلک اہل البیت کا مسلک ہے، وہ وحدت کے اوپر قائم رہیں۔ اہل البیت کا نام استعمال کرنا یہ اہل البیت کا راستہ نہیں ہے۔ اہل البیت کا نام استعمال کر کے تفرقہ ڈالنا، جس طرح سے کہ ایک طبقہ ہے صحابہ کا نام استعمال کرتا ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، صحابہ کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے، ورنہ صحابہ کا مسلک بھی وحدت ہے، اہل البیت کا مسلک بھی وحدت ہے، اور اسی طرح قرآن کا مسلک بھی وحدت ہے، رسول اللہ کا مسلک وحدت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دین وحدت کے اوپر قائم ہے۔ لیکن لوگوں نے اہل البیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر اور مختلف ناموں پر جو تفرقہ کھڑا کیا ہے، یہ نہ اہل البیت کے منہج کے مطابق ہے اور نہ صحابہ کے منہج کے مطابق ہے۔ تو یہ جو فضا وحدت کے لیے آمادہ ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کو بعض خراب کرتے ہیں، بعض ایسے مفتی ہیں فتنہ گر، لیکن ہمارے پاس پاکستان میں علماء بھی ہیں جو رفوگر ہیں، اور وحدت کی چند سالہ کوششوں کو ہم نے کتابی شکل دی ہے۔ جامع عروۃ الوثقیٰ میں جب کانفرنس ہوتی ہے وحدت کی، اور اس میں اکابرین تمام پاکستان، تمام مسالک کے آتے ہیں، ان کی گفتگو کو کتابی شکل دی ہے، اور اس کا عنوان ہی رکھا ہے
رفوگران امت اسلامیہ یا رفوگران ملت اسلامیہ. رفو کہتے ہیں سلائی کو، سینے کو، جو چیز پھاڑ دی جائے، خراب کر دی جائے، اس کو سی کے دوبارہ پہلے جیسا بنا دینا، اسے رفوگری کہتے ہیں. اور فتنے ڈالنا یہ بھی مذہب کے نام پر، دین کے نام پر ہے. اور بعض مفتی کھاتے ہی تفرقے کا ہے، نفرت کا پیسہ حرام کھاتے ہیں، حرام خور ہیں اور نفرت ڈالتے ہیں. لیکن ضرورت قرآن کی طرف سے تاکید وحدت کی ہے، خصوصاً جب وحدت کا وقت آ جائے. جیسے کئی مومن لوگ ہوتے ہیں، متعبد لوگ ہوتے ہیں، عبادت کے لیے، نماز کے لیے تڑپتے ہیں. تو جب وقت نماز آ جائے تو اس وقت تو ان کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، فوراً نماز قائم کر لینی چاہیے. اسی طرح وحدت کے لیے جو تڑپتے ہیں، اب وحدت کا وقت آ گیا ہے، اب اقامت وحدت کرو اور امت واحدہ میں تبدیل ہو جاؤ. اور جس طرح امام راحل امام خامنئی قدس سرہ الشریف کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہیں بلکہ امت کا ہراول دستہ ہے، امت کے علمدار ہیں. جو میں عرصے سے تشیع کے تعارف میں عرض کر رہا ہوں کہ خود شیعہ کو بھی اپنی پہچان ہونی چاہیے اور غیر شیعہ کو بھی ہونی چاہیے. تفرقہ ڈالنے والے ہیں، شیعہ کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ منہج اور مسلک نہیں ہے، تفرقہ وحدت ہے. اور رہبر شہید نے، امام راحل نے جو راستہ بیان کیا، اصل حقیقی تشیع وہی ہے، اور اسی کے اوپر ہم سب کو قائم و کاربند رہنا چاہیے. دوسرا جو فریضہ ہے، واجب ہے 13 جون اجتماع کے لیے مینار پاکستان کے اوپر، اس میں مختلف طبقات، مختلف شخصیات وہ میڈیا کے ذریعے اپنے اظہارات اور بیانات میں باقاعدہ اعلان کریں، کھل کے کہیں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے، اس اجتماع میں شرکت کے لیے آمادہ ہیں اور شرکت کے لیے لوگوں کو بھی تیار کریں گے، خود بھی آئیں گے اور اپنے ساتھ جو بھی حلقہ احباب ہے، حلقہ ارادت ہے، حلقہ آشنائی ہے، حلقہ قرابت ہے، اس سارے حلقہ کو بھی لے کر انشاءاللہ اس اجتماع میں آئیں گے. یہ کام ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے اپنے طور پر، چونکہ اس وقت ہر پاکستانی میڈیا پر ہے، میڈیا یوزر نہیں ہے بلکہ میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور میڈیا باقاعدہ آپریٹر ہے. یعنی جس طرح اپنے اوقات لکھتے ہیں کہ اب ہم میٹنگ کر رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم آ گئے ہیں، آج ہم فلاں جگہ گئے تھے، اپنے روزمرہ معمولات کو میڈیا پہ بعض لوگ بڑی پابندی کے ساتھ نشر کرتے ہیں. اسی طرح ہر آدمی اپنا جس کا میڈیا پیج ہے اپنے پیج پر اور باقی جو اجتماعی ہیں ان کے اوپر یہ اظہار بتائیں، کریں کہ انشاءاللہ اس وحدت کے اس عملی مظاہرے میں سب کے سب شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ عوام کی بھرپور شرکت کو یقینی بنانا ہے. عوام آمادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام پاکستان کے عوام، چونکہ ان کی خواہش ہے، ان کا تقاضا ہے، وہ مدتوں سے یہ منظر دیکھنے کے لیے حسرت کر رہے تھے اور تڑپ رہے تھے، اور آج اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے. تو عوام تو قطعاً یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. لیکن دور دراز سے، ملک بھر سے عوام کو اس اجتماع میں شرکت کرانے کے لیے، جیسے مہنگائی کا دور ہے اور عوام کے پاس وسائل کی قلت ہوتی ہے، اس لیے تمام علاقوں میں عوام کی بھرپور شرکت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے اور ان کے لیے وہ ضروری وسائل فراہم کیے جائیں اپنے اپنے علاقے سے، جہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے. اور ہماری درخواست، خواہش یہ ہے کہ تمام لوگ آئیں، کوئی گھر میں نہ رہے. یہ نہ ہو کہ محلے کے چند مومنین آ جائیں، باقی اپنی روزگار میں لگے رہیں، بلکہ سارے مومنین آئیں اور اللہ توفیق دے دیگر مومنین کو کہ وہ ان کے لیے یہ سفر کا بندوبست کریں. ایک اور بڑا جو اہم فریضہ ہے اس مرحلے میں، اس پروگرام کے لیے، اس اجتماع کے لیے، وہ عوام کا اور تمام طبقات کا مالی تعاون ہے اس کے لیے. اور ایک باقاعدہ مہم شروع کی جائے، البتہ نظم کے ساتھ، چونکہ مالیات میں عموماً خرد برد ہوتی ہے. مالیات کا جب
وقت آتا ہے تو کچھ لوگ کارکن بن کر لوگوں سے مالیات جمع شروع کر دیتے ہیں اور وہ کھا جاتے ہیں پیسہ عوام کا. اس طرح نہ ہو، ہر آدمی کو نہ دیں، بلکہ اس کا نظم قائم کریں، اس کی کوئی ترتیب قائم کریں، اس کے لیے کوئی اکاؤنٹ بنائیں، اس کے لیے نظام بنائیں. البتہ یہ پہلے سے ہم نے کہا ہوا تھا یہ بنائیں، لیکن اطلاع نہیں دی گئی ابھی تک ہمیں کہ بنایا ہے یا نہیں. لیکن عوام بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. آج جامع عروۃ الوثقیٰ نماز جمعہ سے اس عوامی آمادگی کے اظہار کا آغاز ہوا ہے، اور وہ جو ہم نے تجویز دی تھی 100 روپیہ ہر فرد دے، ہر نفر، ہر خاندان کا ہر فرد 100 روپیہ اس میں ڈالے. اور اگر 1/7 جمعیت بھی یہ کام کرتی ہے تو بہت تاریخی اجتماع کے لیے جو ضروری وسائل درکار ہیں وہ سارے انشاءاللہ فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 100 روپیہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے ایک فرد کے لیے. جن کا کوئی روزگار نہیں ہے وہ بھی 100 روپیہ دے دیتے ہیں. عموماً چائے پی لیتے ہیں دن میں، سگریٹ پی لیتے ہیں، پٹرول اپنا موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں، اور کوئی غیر ضروری کام میں موبائل کا بیلنس لے لیتے ہیں. مومنین دن بھر اس طرح کے اخراجات کرتے ہیں، اور وہ آپ کے اخراجات کسی عبادت میں شمار نہیں ہوتے، یا شاید بعض تو فضول خرچی میں جاتے ہوں گے. اور یہ جو 100 روپیہ آپ دیں گے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اجر ذخیرہ ہوگا، اور آپ کے اس تعاون سے ایک بہترین اجتماع منعقد ہوگا. البتہ ظاہر 100 روپے کے تعاون سے صرف عوام کو ایک ان کے جذبے کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن جو خیر مومنین ہیں، مالدار مومنین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، اور جو خود کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اہل البیت کے صدقے میں اللہ نے نوازا ہے، تو جب وقت آتا ہے اہل البیت کی راہ میں اور رسول اللہ کی راہ میں، قرآن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو دریغ نہیں کیا کریں، کنجوسی نہیں کیا کریں. اللہ نے جو دیا اس کو انفاق کریں اللہ کی راہ میں، اور خصوصاً ایسے مواقع پر کہ جب اجتماعی طور پر کوئی بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہو فیصلہ کن، تو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. ظاہر ہے اس اجتماع کے مخالفین بھی ہیں، دشمنان بھی ہیں، جو فرقہ پھیلانے والے ہیں، تکفیری ہیں، ناصبی ہیں، فرقہ باز ہیں، فرقہ ساز ہیں، باقی اور بہت سارے آلودہ طبقات ملک کے اندر موجود ہیں، ہر عنوان سے ہیں. ممکن ہے کچھ شیعہ کے نام پر یہ کام کریں، ممکن ہے کچھ سنی کے نام پر یہ کام کریں، لیکن ہیں ایسے. یہ ابلیس کا لشکر ہے، اور انبیاء کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس لشکر کو تباہ نہیں کیا، اور انبیاء نے بھی کبھی دعا نہیں کی کہ یہ نیست و نابود ہو جائے اور فقط انبیاء رہ جائیں، بلکہ شیاطین، منافقین اور انبیاء ایک ساتھ کام کرتے رہے. انبیاء اپنا کام کرتے رہے، اولیاء اوصیاء اپنا کام کرتے رہے، شیطان و ابلیسی لشکر اپنا کام کرتا رہا. تو یہ ابلیسی لشکر ہے، یہ ہر کام میں مخالفت کرے گا اور روڑے اٹکائے گا. آپ نے اس ابلیس کو بھی ناکام بنانا ہے، اور یہ جو اجتماع کے لیے فضا خراب کرنے کی کوشش کریں گے اس کا بھی بھرپور آپ نے مقابلہ کرنا ہے. ان کے جال میں نہیں اترنا، ان کے پراپوگنڈے میں نہیں آنا. جو وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ماحول اس موقع پر بنا کے الجھا دیں، ان بسوں میں نہیں پڑنا ہے انشاءاللہ. خوب اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات ہیں جو آپ خود تشخیص دیتے ہیں. تمام افراد متحرک ہوں، علماء کرام اور دیگر عوامی سماجی طبقات انشاءاللہ سب مل کے، خواتین بھی اور دیگر طبقات بھی انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے بھی وحدت ضروری ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے ضروری ہے. اور رہبر شہید کو اگر بہترین خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ وحدت ہے. ممکن ہے ہم رہبر کی شہادت پہ روئیں، گریہ کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ آنسو بڑا ہدیہ ہے رہبر کے لیے. وحدت رہبر کا مقصد رہبر کے لیے ہدیہ ہے، رسول اللہ کا مقصد رسول اللہ کے لیے ہدیہ ہے. ابھی جو ہم جشن میلاد کرتے ہیں اور ہدایہ رسول اللہ کے لیے تیار کرتے ہیں نعت کی صورت میں اور باقی
عقیدتوں کی صورت میں یہ رسول اللہ کے مطالبات نہیں ہیں، یہ ہم عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا حتیٰ سوگ کے طور پر محرم میں جو کچھ ہم کرتے ہیں زیادہ تر کام ہماری عقیدت کا نتیجہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مطالبہ یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم امام حسین و اہل البیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عقیدت ہے، سچی ہے، لیکن یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ انہیں چاہیے کیا۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین کے لیے گزر رہے تھے شہر انبار سے، عراق کے شہر سے، تو وہاں لوگوں نے امیر المومنین کے آنے کی خبر سنی تو امیر المومنین کا استقبال کیا۔ نہج البلاغہ میں حصہ سوم میں یہ روایت تفصیل سے موجود ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا امیر المومنین آ رہے ہیں تو لوگ انبار شہر کے لوگ دہقان اکٹھے ہوئے اور دھمال ڈالنا شروع کر دی، ناچنا شروع کیا خوشی میں، جبکہ امیر المومنین جہاد پہ جا رہے ہیں، انہیں لشکر چاہیے تھا۔ تو امیر المومنین کو ان کی یہ کام، عقیدتی کام، بہت ناگوار گزرا اور فرمایا کہ یہ بے فائدہ ہے، جو مجھے ضرورت ہے ابھی سپاہی چاہیے، جنگجو چاہیے، مجاہد چاہیے، جنگی ساز و سامان چاہیے، جرأت و شجاعت و دلیری چاہیے، اور آپ آ کر یہاں دوسرے کام میں لگ گئے ہو، وہ نہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور نہ میرے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم رسول اللہ کے جشن منائیں تو رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ چاہتے کیا ہیں، مطالبہ کیا ہے ہم سے۔ اور رسول اللہ کا پہلا مطالبہ وحدت ہے، اخوت ہے، یکجہتی ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں ہمدردی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ و اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم سوگ مناتے ہیں، ذاکر، خطیب و عوام سارے، تو آپ کی عقیدت ہے، سچی عقیدت ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے کیا ہیں آپ سے، اور جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں وہ پیش کریں تو مجلس بھی کامیاب اور مقبول بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات راضی ہے۔ اور یہ بات تو آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس سے امام حسین راضی ہے اس سے اللہ یقیناً راضی ہے۔ لیکن رضا امام حسین کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں، راستے میں، مکہ سے کربلا تک کے راستے میں ہر آدمی کو بتایا کہ میری رضا کس میں ہے، میں چاہتا کیا ہوں، نصرت چاہتا ہوں آپ سے، مدد چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مطالبہ تھا کہ مجھے خزل نہیں کرنا، میری نصر کرنا اور نصرت کرنا، یہ مطالبہ تھا۔ تو یہی ہمیں آج مجالس کے اندر بھی امام حسین کی نصرت کرنی چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے نصرت امام حسین کا آج کی کربلا میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے مومن پرجوش عوام، تمام طبقات ایمان و محبت کی قوت سے انشاءاللہ اس 13 جون کے پروگرام میں شریک ہوں گے، اور اس کے جو ابتدائی ایام ہیں ابھی ان میں بھرپور طریقے سے ملک میں یہ فضا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو موضوع ضروری ہے جس کے بارے میں تذکر دینا، وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک سے ایک بڑی تعداد میں شیعہ مومنین کو بے دخل کیا گیا ہے اور کر رہے ہیں، خصوصاً متحدہ عرب امارات سے، کہ اب یہ متحدہ عرب صہیونی امارات ہیں۔ اس صہیونی ریاست سے پاکستانیوں کو بھی بے دخل کیا جا رہا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے، چونکہ پاکستان سے ان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح کی صہیونی خباثت سے کام لیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی، پاکستان کے ساتھ نفرت، ایران کے ساتھ نفرت، لبنان کے ساتھ نفرت، شیعہ کے ساتھ نفرت، اور ہر اس شخص کے ساتھ اس امارت کی، صہیونی امارت کی نفرت ہے جس کو اسرائیل سے نفرت ہے۔ اسرائیل امریکہ کے تمام مخالفین کو انہوں نے اپنی سرزمینوں سے بے دخل کرنا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ امارات اس وقت کیا کر رہا ہے، جاری جنگ میں اس کا کیا کردار ہے ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف، لیکن یہ ایک اختصاصی موضوع ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان خلیجی ممالک سے، کویت اور دیگر ممالک سے بے دخل کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا کوئی وہاں جرم نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی اس ملک کے لیے اس کے مفاد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا،
صرف نام پوچھتے ہیں، نام میں اگر علی، حسن، حسین آ جائے اور اس طرح کے نام جن کو وہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ نام ہیں، تو انہیں بغیر تحقیق کے بھیج دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اہل سنت کو، چونکہ جو پشتون اہل سنت ہیں یہ نام اپنے رکھتے ہیں، حضرت علی کئی پشتونوں کا نام رہا ہے، علماء بھی رہے ہیں اور کئی اور شخصیات میں، یہ ایک رائج نام ہے پشتون علاقوں میں، قبائل کے اندر حضرت علی۔ اور مجھے خود بھی یاد ہے بچپن میں ایک بڑے معروف شخصیت ہے حضرت علی، جو پشتون تھے اور آنا جانا تھا ان کا ہمارے گاؤں میں، اور ان کا ایک چرچا ہوتا تھا۔ شیعہ یہ نام نہیں رکھتے حضرت علی، عموماً میں نے نہیں سنا، لیکن اہل سنت اور وہ بھی پشتو زبان کے سنتے ہیں۔ اب یہ شخص دیوبند ہے، یہ امارات کے اندر موجود ہے، اس کو پوچھا انہوں نے نام کیا ہے، انہوں نے کہا حضرت علی، تو اس کو اسی وقت پکڑ کے گویا جیل میں ڈال دیا اور اس کو ڈپورٹ کر دیا، پاکستان بھیج دیا کہ نام اس کا۔ وہ کہتا رہا کہ میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں۔ اس حد تک یہ رذالت اور پستی پہ اتر ہیں۔ بہرکیف ایک بڑی تعداد انہوں نے بے دخل کر دی ہے، لگ بھگ 15,000 سے زیادہ افراد امارات سے بے دخل ہو گئے ہیں۔ بعضوں پہ تشدد کیا ہے، انہیں شکنجہ کیا ہے، جیلوں میں رکھا ہے، منفی ٹیمپریچر ڈگری پہ رکھا ہے، ان کو کپڑے اتار کے بعضوں کو رکھا ہے، بے جا تشدد کیا ہے۔ یعنی پوچھ گچھ کرتے تھے اور اپنے مطلب کا جواب سننے کے لیے تشدد کرتے تھے۔ مثلا ان سے پوچھتے تھے کہ ایران کتنی دفعہ گئے ہیں، عراق کتنی دفعہ گئے ہیں، وہ کہیں ہم نہیں گئے، یا اگر ایک آدھ دفعہ زیارت کے لیے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں۔ تو یہ اپنی مرضی کا جواب سننے کے لیے ان پر بہیمانہ تشدد بھی انہوں نے کیا ہے۔ ہماری وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ اس بارے میں بیان دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی امارات میں نہیں ہو رہا، جبکہ امارات میں موجود سفارت خانہ پاکستان کا وہ بھی ان مومنین بے دخل کیے گئے مومنین کے ساتھ جفاکاری کرتا ہے، اور ایک فارم ان سے فل کروا کے سائن کرواتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سے آئے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اس فارم پہ دستخط کریں کہ ہم غیر قانونی یہاں پر رہ رہے تھے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، ہم اس وجہ سے ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نہیں سائن کرو گے تو آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو جو بندہ پھنسا ہوا ہے پردیس میں، مشکل میں ہے، وہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس سائن کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے سفارت خانہ یہ دستاویزات بنا رہا ہے کہ کل کو کسی حقوق بشر کی کسی تنظیم نے اگر ریکارڈ پوچھا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو خود مان کے گئے ہیں، اقرار کر کے گئے ہیں کہ یہاں غیر قانونی تھے، جبکہ 30 سال سے وہاں پر ان کے اقامت ہے، ان کی کمپنیاں ہیں، ان کے وہاں کاروبار ہیں، اور انہوں نے بے دخل کر دیا۔ اب جب کہ بے دخل ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں آپ کے ملک میں، اور یہاں پر بھی مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے موجود ہے، تو ہماری درخواست ہے مومنین سے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا روزگار کا ذریعہ فراہم کریں۔ بہت سارے مومنین ہیں جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، جن کی اپنی فیکٹریاں ہیں، جن کے اپنے ادارے ہیں پرائیویٹ، وہ وہاں پر اگر آپ کے پاس اسامی ہے، گنجائش ہے، تو وہاں پر ان بے دخل کیے گئے مومنین کو جگہ دے سکتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں ہمیں سٹاف کی ضرورت ہے، کچھ محدود سٹاف کی، محدود سٹاف جو خاص سکل رکھتا ہو، جو مینجمنٹ اور انتظامی مہارتیں رکھتا ہو، ان کی ہمیں ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ جو امارات سے بے دخل ہوئے ہیں یہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، سروسز دینے والے۔ اگر ان کے اندر کوئی مدیریتی شعبے کے لوگ ہیں تو وہ تو ہم بھی استقبال کریں گے ان کا، اور آئیں۔ ہر چند دبئی والی تنخواہیں نہیں ہوں گی، یہاں پاکستانی معیار کے مطابق ہوں گی، لیکن یوں نہ ہو کہ وہاں سے بے دخل ہو گئے ہیں، ان کے خاندان ہیں، بچے ہیں، خرچے ہیں، گھرانے ہیں، اور آگے پاکستان میں بھی کوئی انہیں معقول نہ ہو، تو مومنین ایک تعاون ان کے لیے فراہم کریں۔ اور کوئی ایسی ممکن ہے موجود ہوں ایسے صفحات انٹرنیٹ کے اوپر جو روزگار کی تلاش کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں کہ کس کس جگہ پر کون کون سے افراد یا اسامیاں ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ میڈیا پہ فعال ہیں وہ ان کے لیے
ایک ایسا مرکزی رابطہ بنائیں تاکہ یہ بے دخل ہونے والے لوگ وہاں اپنا اندراج کروائیں. جن کا انتظام ہے، جن کے پاس اپنا کام کاج کاروبار ہے، تو وہ تو اس کو جاری رکھیں گے. میں ان کے لیے تجویز دے رہا ہوں جو وہاں سے بے دخل ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے پاکستان میں اب کوئی روزگار جلدی نہیں ہوگا اس مشکلات اور مہنگائی میں. عموماً ایسے افراد کے لیے سیاسی لوگ نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بے دخل کر دیے گئے، چھڑا دیا گیا، جذباتی جملے. لیکن ان بے دخل کیے گئے لوگوں کے لیے کچھ سہولت بھی تو فراہم کرو. آپ صرف ان کے نام کے مرثیے پڑھ کے داد لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کوئی ایسا ماحول بھی بناؤ تاکہ یہ لوگ محنتی لوگ ہیں، خصوصاً جو خلیجی ممالک میں جاتے ہیں. پاکستان میں یہی لوگ محنت نہیں کرتے، لیکن خلیجی ممالک میں بہت محنت کرتے ہیں. گرمی میں، سخت ماحول میں، ٹف ماحول میں جان مارتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان کو وہاں پر کام کرتے ہوئے. لیکن یہی لوگ بوزکی پہن کے پاکستان آ کے پھر کام کاج نہیں کرتے اور صرف سگریٹ بیڑی پیتے ہیں اور گپیں لگاتے ہیں. پاکستان میں کام کرنے کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. نہ عزیزان، کام کرو، اپنے ملک میں کام کرو، اور اپنے ملک کو ہی دبئی سے زیادہ درآمد کا ذریعہ بناؤ. یہاں پر بھی مواقع ہیں. اتنی محنت اگر پاکستان میں کرو تو یقیناً آپ کو اسی سطح کی آمدن بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے مشکلات کو حل فرمائے. امارات ہی کا ذکر آیا ہے تو ہم ساتھ امارات ہی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جو ضروری ہے. وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر میڈیا میں یہ بات نشر ہو گئی ہے، اور یہ بات اسرائیلی میڈیا نے پہلے نشر کی ہے کہ جنگ کے دوران پہلے امریکی اخبار نے یہ راز کھولا ہے کہ امارات نے ایران کے خلاف جنگ میں باقاعدہ جنگ میں شرکت کی ہے. ایرانی جزیروں کے اوپر اماراتی طیاروں نے حملے کیے ہیں امریکی اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر. یہ وہ چیز ہے جو مسلمات میں سے ہے کہ ایران کے اوپر ہوائی حملے ایران کے مختلف جزیروں اور سرحدوں کے اوپر امارات نے کیے ہیں. خصوصاً جو فریڈم پروجیکٹ ٹرمپ کا تھا ہرمز کھلوانے کے لیے، اس نے بھرپور حملے کی تیاری کی جو ناکام ہو گیا. اس میں امارات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. امارات نے دیگر 6 عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو کوشش کی ہے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا حصہ بننے کے لیے. یعنی جس طرح اسرائیل اور امریکہ باقاعدہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں، جارحیت دکھا رہے ہیں، یہ عرب ملک بھی باقاعدہ اس میں شامل ہوں. اس نے تمام عرب ممالک کے اجلاس میں ان سے یہ طلب کیا تعاون کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کریں. ایران کمزور ہو گیا ہے، امریکہ اسرائیل ایران کو مٹا رہے ہیں اور ایران ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ہم بھی ساتھ شامل ہو کے اور یہ سلسلہ ختم کر دیں، یہ خطرہ ختم کر دیں. یہ ایک خباثت ہے جو انہوں نے کی ہے. تیسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ جنگ کے دوران جو بات باقاعدہ ریکارڈ پر آ چکی ہے وہ یہ کہ صہیونی وزیر اعظم، یہ قصاب، یہ جلاد نیتن یاہو باقاعدہ طور پر امارات میں آیا ہے، ابوظہبی میں آیا ہے، اور جنگی معاملات کو ابوظہبی میں اس نے دیکھا ہے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آیا ہے خفیہ طور پر، جسے اعلان نہیں کیا گیا. یہ بات وزیر اعظم، اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر والوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جنگ کے دوران امارات میں گیا ہے اور امارات والے اس کی تکذیب کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مصلحت کی وجہ سے، یہ خوف کی وجہ سے نہیں قبول کر رہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کئی دفعہ امارات کے اندر گیا ہے جنگ کے دوران. اسی طرح ان کا وزیر دفاع بھی آیا ہے اور ان کا چیف آف آرمی سٹاف بھی آیا ہے. چونکہ امارات باقاعدہ صہیونیوں کا اور امریکیوں کا جنگی اڈا تھا، جنگی ہیڈ کوارٹر کا کردار ادا کر رہا تھا امارات، اور جب ایران امارات پر حملے کر رہا تھا امریکی اسرائیلی اڈوں پر، تو پاکستان میں تکفیری اور ناصبی اور ابلیسی گروہ یہ زیادہ سوال اٹھاتا تھا
کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور ایران امارات پہ کیوں حملہ کرتا ہے یا عرب ملکوں پہ کیوں کرتا ہے. یہ ان کے لیے، ان بے ضمیر لوگوں کے لیے ہے کہ اب خود اسرائیلیوں نے بتا دیا، امریکیوں نے بتا دیا، ساری دنیا نے بتا دیا، پاکستانی میڈیا نے بتا دیا، اور اس کے ثبوت و شواہد آ گئے ہیں کہ امارات باقاعدہ اس جنگ کا حصہ تھا، اور نہ صرف جنگ کا حصہ تھا بلکہ اپنی سرزمین انہوں نے اسرائیلیوں کے، صہیونیوں کے حوالے کر رکھی ہے اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. خوب یہ بات آج لوگوں کے سامنے آئی ہے، لیکن یہ بات ہمارے میڈیا کی سستی ہے، میں تذکر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی ہماری میڈیا ٹیم میں ایسے شاید نہیں ہیں شعور افراد کہ یہ کام کریں. اور وہ یہ کہ جو کچھ ہم نے چند سال پہلے کہا تھا وہ آج حرف بحرف عملی ہو گیا ہے. اسی صہیونی ریاست کے بارے میں ظاہراً 2020 میں یا 2021 میں جو کچھ ہم نے اظہار کیا تھا کہ یہ مکمل صہیونی ریاست بن گئی ہے. اس میں کوئی شک نہ کریں کہ یہ صہیونی ریاست ہے. امریکیوں نے، اسرائیلیوں نے اس ریاست کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا ہے دو کاموں کے لیے. ایک، اپنی جاسوسی کا اس کو اڈا بنایا ہے، جاسوسی جو جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قائم ہے نظام، یہ انہوں نے اسرائیل میں نہیں بنایا بلکہ امارات میں بنایا تھا. ٹیکنالوجی سینٹر اپنا ابو ظہبی میں بنایا، دبئی میں بنایا، اور مختلف پوائنٹس کے اوپر ایک کام انہوں نے یہ بنایا کہ جاسوسی کا ہیڈ کوارٹر ان کا اسرائیل کا امارات ہے، تل ابیب نہیں ہے. یہ انہوں نے یہاں پر منتقل کیا جاسوسی اور ٹیکنالوجی کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ دبئی ایک ایسا مرکز بن گیا ہے تمام دنیا کے لیے، ایک فری زون بنا دیا گیا تھا جس میں سب نے آنا ہے، اور پاکستانی حکمران، پاکستانی صدر، وزیر اعظم، عہدیدار سب نے دبئی میں املاک لے لی ہیں. پاکستان شاید ہی اب کوئی سرمایہ دار دولت مند پاکستانی ہو، سیاسی و غیر سیاسی، جس کی دبئی میں پراپرٹی نہ ہو. انہوں نے دبئی میں باقاعدہ طور پر باہری انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ شخص ملک ریاض جو پاکستانی اداروں کو مطلوب ہے آج مجرم کے طور پر، کل جس کے ساتھ مل کے یہ جرائم کرتے رہے تھے، سارے جرنیل بھی اور بریگیڈیئر بھی اور سارے رینک مل کر اس کے ساتھ مل کر، ڈی ایچ اے مل کر اس کے ساتھ یہ تباہی بربادی پھیلاتے رہے، تو اب اس کو مجرم قرار دے کر اس کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے، انٹرنیشنل پولیس کے ذریعے اس کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں نے باقاعدہ سمن جاری کر دیے ہیں. اس شخص نے پاکستان سے زیادہ باہری سرمایہ کاری دبئی میں شروع کی ہے، اور اس کا اس نے اعلان بھی کیا، اسی مجرم نے اور اس کے ساتھیوں نے. یعنی تمام دولت پاکستان کی لوٹ کے یہ لے گئے باہر. یہ جو پاکستان میں معیشت کا بحران پیدا ہوا ہے، اس کو سیاسی جماعتوں نے، مثلا پاپولر وہ لیڈر جو تھا، پاپولر وزیر اعظم، وہ کہتا تھا نواز شریف لوٹ کے لے گیا ہے، شہباز شریف لوٹ کے لے گیا ہے، زرداری صاحب لوٹ کے لے گئے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک لوٹ کے لے گئے ہیں. ظاہر ہے جو بھی آتا ہے، خود ان کی اپنی جماعت بھی لوٹ میں کسی سے کم صلاحیت والی نہیں ہے، اور ریکارڈ اگر تینوں جماعتوں کے ملائے جائیں تو میرے خیال میں کوئی بھی سارے ٹاپ پوزیشن پر ہوں گے. فرسٹ پوزیشن میں سارے لوٹنے میں پہلی پوزیشن ہے سب کی، دوسری تیسری نہیں ہوگی. لیکن وہ سیاسی نعرے تھے. اصل جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے وہ پراپرٹی مافیا ہے، ریل اسٹیٹ مافیا نے لوٹا ہے. ڈی ایچ اے اور اس کے ساتھ جو مل کر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، بحریہ ہے، اور پھر ان کی اولادیں جو نیچے پورا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، اور اس میں انہوں نے عوام کے پاس جو جمع پونجی تھی، دولت تھی، وہ ساری لوگوں نے گھر بیچے، زیورات بیچے، اثاثے بیچے، جانور بیچے، یا کمائی سے بیرون ملک سے جو کمایا تھا سارا ان لوگوں نے ان سے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کروائی. اور پھر
بوگس قیمتوں کے ذریعے سے، مثلاً اگر 5 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے ایک، تو وہ 5 کروڑ تک اس کی قیمت لے کر گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے یہ سارا سرمایہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر جمع کر کے بیرون ملک منتقل کر دیا ہے، اور ملک کے اندر جو سرمایہ گردش میں ہونا چاہیے تھا وہ سارا نکل گیا ہے، وہ سرمایہ بحران کا باعث بنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب اس میں شامل تھے، فیض حمید بھی جنرل ہوتے ہوئے، ISI کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی لگا کہ جب سب پراپرٹی سے کما رہے ہیں تو میں کیوں رہ جاؤں، لہٰذا انہوں نے کسی کی ہاؤسنگ اسکیم پر قبضہ کر کے، اور وہاں جس جرم میں پکڑے گئے ابھی جیل میں ہیں، ہاؤسنگ اسکیم کسی کی چھین لی اور اس میں گھپلا کیا۔ ان کے بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے باری باری یہ مافیا کا حصہ بنے اور لوٹا انہوں نے۔ یہ شخص ایک آئیکن بن گیا ہے، ایک علامت بن گیا ہے، اس لیے اس کا نام لیا ہے، ورنہ تمام جتنا بھی پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ سوئس بینکوں میں نہیں ہے، یہ دبئی میں ہے، یہ ابوظہبی میں ہے، یہ امارات میں ہے۔ تمام پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت وہ اس ملک کے اندر ہے، اور ایک طرف سے انہوں نے ساری دنیا کا سرمایہ اکٹھا کیا، پاکستانیوں کا بھی اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے دوسری طرف سے یہ ریاست پوری صہیونیوں کے سپرد کر دی۔ یعنی جب پاکستان کے بیوروکریٹس، پاکستان کے اعلیٰ حکام، صدر، وزیر اعظم، وزراء، کابینہ، پارلیمنٹیرین، سب کے سب دبئی میں پیسہ اپنا لگا بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ ریاست صہیونیوں کو دے دی گئی ہے، تو آپ یہ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ صہیونیوں کے اختیار میں پاکستان کی یہ کلاس، یہ ایلیٹ کلاس، یہ سرمایہ دار کلاس خود ہی آ جاتی ہے، چونکہ یہ سرمایہ وہاں لے کر گئے ہیں جہاں کہ صہیونیت کے سپرد سارا نظام کر دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے خفیہ رکھ کر کام کیا تھا، اور ہم نے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ صہیونی ریاست ہے، نہ تکلف میں کہا تھا، اور نہ ہی اس کو صرف اس وجہ سے کہ صہیونی ہمدردی ہے، بلکہ یہ باقاعدہ صہیونیت کے سپرد ہے۔ صہیونیوں نے یہ سرزمین لے لی ہے اور اپنا سسٹم اس کے اندر قائم کر لیا ہے۔ چونکہ اس امارت کے، متحدہ عرب امارات کے پیچھے جو استاد ہیں ان کے سرمایہ کاری کے، یہودی ہیں، یہود دنیا میں مانے ہوئے سرمایہ کار ہیں، اور انہوں نے مختلف معیشتیں اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں، اور ان کا جیسے بہت سارے پاکستانیوں کا بھی اعتقاد ہے کہ یہودی دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس ہیں سرمایہ بنانے میں، اقتصادی ترقی میں، امریکہ میں بھی ٹاپ کلاس یہودی ہیں، دنیا ساری میں۔ تو یہ بات ان کی گھٹی میں تھی، بلکہ شاید ان کے نطفے میں بھی ہے یہودیت، تو انہوں نے یہودیت کے ذریعے، صہیونیت کے ذریعے ترقی کی، اور صہیونی مقاصد انہوں نے معین کیے۔ جس طرح اسرائیل کا مقصد پورے عرب خطے پر حکمرانی کرنا ہے، اسی طرح عرب امارات کا بھی مقصد یہ ہے کہ سعودیہ و قطر جیسے ممالک جو جاہ طلب ہیں انہیں راستے سے ہٹا کر اور وہی حیثیت اختیار کر لے جو اسرائیل کو حاصل ہے، یعنی دفاعی نظام بھی اس کا بہت مضبوط ہو، سرمایہ کاری بھی اس کے اندر بھرپور ہو، اقتصادی طاقت بھی ہو، دنیا کے ایک ٹرانزیکشن کا اور ٹرانسپورٹ کا مرکز بھی بن جائے، اس کی بندرگاہیں، اس کے ایئرپورٹ، اس کا انفراسٹرکچر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ تمام دنیا کا یہ اقتصادی مرکز بن جائے، اور بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے یہ۔ لیکن جو اس کامیابی کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ چھپا ہوا تھا، وہ اس جنگ نے برملا کر دیا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک صہیونی ریاست عرصہ سے پہلے سے، بلکہ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے بھی پہلے سے بن چکی تھی یہ۔ اور پہلے پاکستان میں ایک خبر نشر ہوئی تھی، اور اس خبر میں یہ آیا تھا کہ پاکستان کے کچھ فوجی حکام کے فون دبئی میں یا ابوظہبی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، چونکہ یہ جو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں یہ گفٹ ان کو دیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی توشہ خانہ ایک معروف سکینڈل بنا ہوا ہے، کیس بنا ہوا ہے جس میں سب کے نام آ رہے ہیں باری باری، تو پاکستانی حکمرانوں کو گفٹ ملتے ہیں، اور اکثر ہر گفٹ میں موبائل سیٹ ضرور ملتا ہے مہنگا، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے۔ پاکستانیوں کے شوق ہیں موبائل،
پہلے اور چیزیں ہوتی تھیں، اب اس میں موبائل ٹاپ پر آ گیا ہے، تو مہنگے موبائل، اچھے موبائل ان کو دیتے ہیں۔ لبنان ایران میں جو موبائل ہوتے ہیں ان کے اندر بم یا بارود بھرا ہوتا ہے تاکہ مناسب وقت پر اس کو بلاسٹ کیا جا سکے، لیکن پاکستان جیسے ممالک کو یا ترکی جیسے ممالک کو جو موبائل دیے جاتے ہیں ان کے اندر جاسوسی سافٹ ویئر رکھے ہوتے ہیں جو پل پل کی خبر ان کو دیتے ہیں، اور صہیونی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تمہارے جیب میں جو موجود موبائل ہے یہ ہماری ڈیوائس ہے، یہ ہماری مشین ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہے، استعمال تمہارے پاس ہے لیکن کنٹرول اس پہ ہمارا ہے۔ تو پاکستان کی جتنی بھی اعلیٰ حکام ہیں، خواہ فوجی ہوں، سیاسی ہوں، یہ سب جو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے، اس لیے انہیں پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ اور چند سال پہلے انہوں نے اس میں سے کچھ چیزیں لیک کی تھیں، غالباً جنرل باجوہ کا فون نمبر انہوں نے لیک کیا تھا اور معلومات کچھ، اور چند اور فوجی حکمرانوں کی انہوں نے لیکیج کی تھی کہ یہ انہوں نے پکڑے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عام سی معمول کی بات ہے کہ صہیونی ریاست عرب امارات وہ مکمل صہیونی ریاست میں بدل چکی ہے۔ انہوں نے کھل کے اسرائیل کے ساتھ سارے سمجھوتے کر لیے ہیں، اور بنیادی سمجھوتا ان کا یہ ہے کہ سیاسی طور پر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا تسلط ہوگا، لیکن اقتصادی طور پر عرب امارات کے تابع ہوں گے۔ سارے جتنے بھی قطر ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، حتیٰ سعودی عرب جو بڑا ملک ہے، یہ ملک بھی امارات کے تابع ہوگا، امارات کی جوتیوں میں بیٹھے گا۔ اور یہ اماراتیوں نے اور قطریوں نے پہلے سے سعودیہ کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ قطر کے ایک سابقہ امیر نے یہ کہا ہوا تھا کہ سعودیہ ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے گا۔ یہ موجودہ امیر کا جو دادا تھا اس نے جوش میں کسی وقت پی ہوئی تھی، زیادہ نشے میں تھا، تو کہتے ہیں نشے میں انسان سچ بولتا ہے، اور اس میں اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ سعودی ریاست ہمارے ہاتھوں سے، یعنی قطر کے ہاتھوں سے ٹوٹے گی۔ یہ بات لیک ہو گئی، اس کی آواز میں آڈیو لیک ہو گئی اور وہ باقیوں نے سن لی۔ ان کے اندر بہت کھچا تانی ہے، اور اس میں عرب امارات نے جو راستہ اختیار کیا وہ صہیونیت کا ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب نے ایک الگ راستہ اپنے تسلط کے لیے ڈھونڈا ہے، شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر، جیسے امریکہ کے ساتھ مل کر، یورپ کے ساتھ مل کر، اور اب پاکستان سے دفاعی معاہدہ کر کے انہوں نے اپنی تحفظ کی یہ تدبیر کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہندوستان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ تدبیر کی ہے کہ وہ اپنا دفاعی، اور مصر کے ساتھ اس وقت امارات ان 3 ملکوں کے ساتھ اتحادی بن چکا ہے، یعنی یہ 4 ملک بن چکے ہیں جن میں آپس میں اقتصادی، سیاسی، معاشی اور خطے کے حوالے، سیکیورٹی کے حوالے سے دفاعی معاہدے ہیں۔ ان میں عرب امارات ہے، یعنی چاروں ہی صہیونی ہیں۔ ہندوستان ہے، بھارت ہے جس کے کھلے معاہدے ہیں، آج بھی ان معاہدوں کا اعلان ہوا ہے کہ نئے معاہدے انہوں نے دفاعی کیے ہیں۔ اسرائیل ہے اور مصر ہے، اور یہ چاروں ظاہر ہے کہ ایک ہی نقطے کے اوپر ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں۔ دوست ہیں جس کے تو چاروں دوست ہیں، دشمن ہیں جس کے چاروں دشمن ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان بھی ان کے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے، چونکہ پاکستان کے اسرائیل اور بھارت کھلے دشمن ہیں، اور امارات بھارت اور اسرائیل کا اتحادی ہے، اس لیے یہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اور مصر بھی اسی جرگے کا حصہ بن گیا ہے کہ صہیونی بلاک، یہ تقریباً 4 ملک پیدا ہو چکے ہیں، ان میں ظاہر طاقتور ہیں۔ بھارت ایک طاقتور ملک ہے، امارات طاقتور بننا چاہتا ہے، اس نے ایٹمی پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، اسلحے میں دوڑ میں سب سے آگے ہے، اور جنگی جنون بھی اس کے اوپر ہے۔ یہ یمن میں سعودیہ کے خلاف جنگ لڑ چکا ہے، لیبیا میں، سوڈان میں پراکسی جنگ سعودیہ کے خلاف لڑ چکا ہے، اور اب کھل کے سعودیہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ عموماً یہ تاثر تھا کہ یہ سعودیہ اور ایران میں جنگ ہوگی، لیکن یہ بعید ہے، نہیں ہوگی، جتنی ہونی تھی ہو چکی ہے۔ لیکن اب آگے نہ ایران سعودیہ کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہے اور نہ سعودیہ ایران کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، بلکہ انہی دنوں میں جب صہیونیوں نے ایران کے خلاف اجلاس بلا کے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا، سعودیہ نے اجلاس بلا کے
ایران اور باقی خطے کے اندر امن کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے اجلاس بلایا ہے، جس کو زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ یہ دونوں کام پیرالل کر رہے ہیں سعودیہ اور امارات۔ تو سعودیہ ایک مکمل صہیونی ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ابھی ان کا دورہ کرنا، یہ ظاہر ہے وہ چیزیں جو لیک ہو جاتی ہے، جو چیز لیک ہوتی ہے وہ 1% بھی نہیں ہوتی، 100% پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیک اس کی ایک معمولی سی جھلک ہوتی ہے جو لیک ہوتی ہے، پیچھے اس کے بہت بڑا سینیریو اور کہانی ہوتی ہے سیاسی طور پر۔ ظاہر ہے امارات کے ذریعے سے پاکستان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایران کے لیے بھی امارات چونکہ سرحد ملتی ہے، آبی سرحد ہے ان کی، اس لیے اسرائیل کو اس کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے یہ تحفہ دیا ہے اسرائیل کو، لیکن باقی ممالک اب اس کے لیے تیار کرنا باقی ہے۔ ظاہر ہے ایران پہلے سے ہی اس بات سے آگاہ تھا ایران کہ یہ صہیونی ریاست ہے اور صہیونیت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں اس نے باقاعدہ حصہ لیا ہے، حملہ کیا ہے اور معاہدے کیے ہیں۔ جنگ کے دوران اسرائیلی اعلیٰ کمان، اعلیٰ قیادت امارات میں آتی جاتی رہی ہے، اور اگلے مراحل کے لیے یعنی امارات کو جو اس وقت خدشات درپیش ہیں اس سے تحفظ کے لیے امریکہ اور اسرائیل اور بھارت اور مصر کا سہارا لے رہا ہے۔ پاکستان امارات کی اس بیڈ بک میں چلا گیا ہے۔ پہلے دوست ملک تھا اور پاکستان کی بہت ساری پالیسیاں بنانے میں امارات نے کردار ادا کیا، خصوصاً کشمیر سے دستبردار ہونے کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا۔ امارات اور سعودیہ کے وزیر خارجہ دونوں ایک پرواز میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے یہاں واضح طور پر کہا کہ آپ نے کشمیر کو اسلامی مسئلہ نہیں کہنا، اور پھر اسلامی مسئلہ کشمیر کو نہیں کہا گیا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو بھی اسلامی مسئلہ نہیں بنائیں، چونکہ اسلامی ممالک ان کے کنٹرول میں 57 ممالک کی تنظیم ہے OIC، اور وہ سعودیہ اس کا سربراہ ہے۔ انہوں نے نہ ایران کے لیے، نہ چین کے لیے، نہ غزہ کے لیے، کسی کے لیے ایک اجلاس تک نہیں ہونے دیا، کوئی قرارداد تک منظور ہونے نہیں دی، اور تمام اسلامی ممالک کو جکڑا ہوا ہے، کسی کو قرض میں جکڑا ہوا ہے، کسی کو معاہدے میں جکڑا ہوا ہے، اور انہیں مسلم امہ کے لیے یا مسلم ممالک کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آج یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، آج یہ گند سارا واضح ہو گیا ہے۔ صہیونی اخبار لکھ رہے ہیں، امریکی اخبار لکھ رہے ہیں، پاکستانی اخبار بھی ان سے نقل کر کے مطالب لکھ رہے ہیں کہ امارات نے وہ بہت ہی گھنونا کردار ایران جنگ میں ادا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران تک مسئلہ رکے گا نہیں۔ پاکستان ان چاروں ملکوں کا مشترکہ ہدف ہے، بھارت، مصر، امارات اور اسرائیل۔ البتہ پاکستان کے ساتھ چونکہ افغانستان کے بھی تعلقات کشیدہ ہیں، تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان پہلے سے ہی امارات کے قبضے میں ہے۔ امارات نے باہری سرمایہ طالبان کے اوپر، پاکستانی طالبان کے اوپر، خوارج کے اوپر لگایا ہوا ہے، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو مختلف طرح کی مدد دیتے ہیں، اور پاکستان میں اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ کھل کے کہیں کہ امارات اس وقت سب سے بڑا سپورٹر ہے خوارج کا، اور اس کے بعد قطر ہے۔ البتہ دونوں میں رقابت ہے۔ قطر چاہتا ہے کہ محتاط طریقے سے یہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں یہ اس کے اثار میں رہیں، کہ امارات نے، سعودیہ نے اور باقی خلیجی ممالک نے کتنے سال تک قطر کا بائیکاٹ کیا، چونکہ قطر دہشت گردی کا حامی ہے، فلاں فلاں ان کا حامی ہے، اسی دلیل سے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اب جا کے اس کے ساتھ دوستی اختیار کر لی۔ ظاہر ہے یہ سارے ممالک ان سارے کاموں میں شریک ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر تباہی میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھارت کا جو نفوذ ہو چکا ہے امارات کے اندر، امارات نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے سے امارات کی اسلامی شناخت ختم کرنا شروع کی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے اندر مندر بنانے شروع کیے، ٹیمپل بنانے شروع کیے، چرچ بنانے سرکاری خرچے پر، اور بڑی اعلیٰ وسیع قیمتی عمارتیں بنا کے شراب خانے بنانا شروع کیے، جس پر ہمارے علماء خاموش رہتے ہیں۔ عموماً امارات کے بارے میں، سعودیہ کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ حرمین کے تقدس میں
خاموش ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں کرتے. باقی ممالک میں ذرا سی کوئی بات ہو تو اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. خوب یہ جو ٹیمپل بنے، یہ جو مندر بنے، تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. امارات اب اسلامی امارت یا اسلامی ملک نہیں رہے گا، یہ باقاعدہ طور پر ایک صہیونی ریاست میں تبدیل ہو جائے گا. اگر یہاں پر سعودی عرب نے یا پاکستان نے یا دیگر ممالک نے، ترکی وغیرہ نے کوئی چارہ جوئی نہ کی تو امارات باقاعدہ طور پر رسماً صہیونی ریاست میں تبدیل ہو جائے گا. اسرائیل اور امارات ایک فیڈریشن بنا لیں گے، ساتھ بحرین بھی اس کے شامل ہے، ساتھ دوسرے چھوٹے ملک بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ فیڈریشن بنا کے خلیج کا نظام یا مشرق وسطیٰ کا نظام سنبھالنے کی کوشش کریں گے. خوب جب چند سال پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ صہیونی ریاست بن چکی ہے تو اس وقت لوگوں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی، اور آج یہ باتیں جب کھل کے سامنے آئی ہیں تو اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. کے اوپر اسرائیل پہلے سے زیادہ تشدد کر رہا ہے، شدت کے ساتھ حملے لبنان پر بھی اور اسرائیل پر بھی کر رہا ہے. اسرائیلی قیدیوں کے لیے خوفناک اعمال انجام دیے جا رہے ہیں. ابھی پاکستانی صحافی بھی تواتر سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو جتنے قیدی ہیں کہ 10,000 سے زیادہ قیدی اسرائیلی جیلوں میں ہیں، ان سب کو قتل کرنے کا بل پارلیمنٹ نے پاس کر لیا ہے، اسرائیلی پارلیمنٹ نے. اور اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک کے سامنے یہ کام ہوا ہے، اور یہ سب امن بورڈ میں بھی، ان میں سے طاقتور اسلامی ملک امن بورڈ میں بھی بیٹھے ہوئے، اور ان کی موجودگی میں یہ جو کا سٹرکچر بحال کرنے بنے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ان کے علم و آگاہی میں ہے کہ قتل عام 10,000 کے قتل عام کا قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں یہودیوں نے، صہیونیوں نے پاس کر لیا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہے ان کا. اسی طرح کے ساتھ زندانوں میں جو وحشیانہ سلوک انہوں نے کیا ہے، جنسی تجاوز کیا ہے، اور ابھی جیسا بعض پاکستانی صحافیوں نے نمایاں کر کے اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کتوں کے ذریعے قیدیوں کے ساتھ یہ جنسی ہراسانی کا کام اور جنسی تجاوز کر رہے ہیں، کتوں کے ذریعے مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. یہ گھناؤنا کام اسرائیل کی جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کا علم تمام سعودی علماء کو ہے، جس کا علم تمام پاکستانی علماء کو ہے، تمام مفتیان کو ہے جو اس وقت ایران کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی جیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح لبنان کے اندر وحشیانہ بمبارمنٹ جنگ بندی کے باوجود جاری ہے، اور اس میں لبنانی حکومت بھی شامل ہے. اس میں چونکہ امریکی صدر اور امریکی سسٹم بنایا گیا ہے، سوریا کا پل توڑنے کے بعد انہوں نے لبنان کو ایران سے کاٹ کر اور لبنان میں بہت ہی فاسد نظام بنا کے کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے خوبصورت طریقے سے مزاحمت کی ہے اور اپنا وجود باقی رکھا اور غیر مسلح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں نے اتنی بڑی تعداد ہے اور بحران کے مرکز میں بھی ہیں، لیکن بہت ہی بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے، بے شعوری کا ثبوت دیا، بزدلی کا ثبوت دیا ہے. ترکی بہت بڑا ملک ہے، مصر بہت بڑا ملک ہے، انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے، ملیشیا بہت بڑا ملک ہے. یہ طاقتیں ہیں مسلمان ممالک کی. سعودیہ بہت طاقتور ملک ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آگے امارات کے ذریعے ہونے جا رہا ہے، یہ سب یہ ممالک دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمران بے ضمیر لوگ ہیں، یہ حکمران شیطانی اعلی کار ہیں، شیطانی مہرے ہیں جو مسلمان ممالک پر بٹھائے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس بغیرتی تک پہنچا دیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لبنانیوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. اور
یہ کام نہیں کر رہے۔ ایک جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ خطہ بحران کا شکار ہے اور عرصے سے شکار ہے، اور سارے ممالک بحرانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ خود ایک اہم موضوع ہے جو کبھی کبھار میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ کچھ صحافی یا کچھ اینکر پرسن یا کچھ لوگ اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایران امریکہ جنگ، ایران اسرائیل جنگ، اور اسی طرح غزہ کا معرکہ یا لبنان کا، اس سے کون سا ملک کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اہم بات ہے اور جاری ہے کہ کون کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلا امریکہ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اور نقصان کیا ہو رہا ہے، اسی طرح باقی ممالک فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں، نقصان کیا اٹھا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑے دو ملکوں کا نام آتا ہے جو اس تمام بحران میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک چین ہے اور دوسرا روس ہے۔ پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ تیل اور گیس کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے ایران کے تیل گیس خریدنے پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جن کا احترام پاکستان بہت زیادہ کرتا ہے امریکی پابندیوں کا، اور روس کے تیل گیس کے خریدنے پر بھی پابندیاں ہیں، اور وہاں تو ٹرمپ سزا بھی دیتا ہے جو روس سے خریدے گا۔ جیسے بھارت نے خریدا ہے تو اس نے ٹیرف بڑھا دیا ہے، یا دیگر ممالک جو خریدتے ہیں ان کو دھمکی دیتا ہے۔ اب 2 ملک ہیں، امریکہ نے ان پر پابندیاں لگائی ہیں، اقوام متحدہ نے نہیں لگائیں کہ ان سے تیل گیس نہیں خریدنا، ایران اور روس۔ اور پاکستان امریکہ کا ساتھی اتحادی ہے اور روس سے تیل خریدنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ روس کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کا نہیں ہے، نہ گیس کا نہ تیل کا، اور نہ ہی وہ پاکستان کو وارے میں پڑتا ہے، سستا پڑتا ہے، چونکہ دور ہے بہت، لیکن پھر بھی پاکستانی اس پر غور کر رہے ہیں۔ ایسا ملک جس سے خریدنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پابندیاں ہیں، اور دوسرا ملک آپ کے پڑوس میں ہے، سرحد میں ہے، جس کے ساتھ آپ کا باقاعدہ معاہدہ ہے تیل اور گیس کا، اور اس نے معاہدے کے مطابق تیل اور گیس آپ کی سرحدوں پہ پہنچا دیا ہے، لائنیں بچھا دی ہیں۔ اب آگے وہاں سے آپ نے ملک کے اندر لائن بچھانی ہے، جو آپ نے نہیں کیا، اور اس بابت پاکستان اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بابت شدید مقروض بھی ہے۔ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ پاکستان پہ معاہدے کے مطابق بنتا ہے، جو ایران مطالبہ نہیں کر رہا اور اس کو عالمی عدالت میں نہیں لے کے جا رہا۔ لیکن اس معاہدے پر غور نہیں کر رہا پاکستان کہ اس مذاکرات میں ثالث بھی ہے، مذاکرات کا حصہ بھی ہے، اور مذاکرات میں بہت اہم کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا ان بحرانوں میں چین جتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، روس فائدہ اٹھا رہا ہے معیشت کے لحاظ سے، باقی تمام امور کے لحاظ سے، تو جو ملک سرحد پر ہے اور جو ملک امریکہ کے ساتھ اتحادی بھی ہے، وہ کیا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اگر پاکستان فائدہ اٹھائے تو سب سے پہلے پاکستان میں انرجی کا بحران حل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، ایران کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، کہ چونکہ ایران کے ساتھ تو باقاعدہ معاہدہ ہے، اور اگر ایران کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ اجرا ہو جائے، عملی ہو جائے، آج ہی پاکستان میں سارے مسائل، بحران سارے حل ہو سکتے ہیں، بجلی کا، انرجی کا، صنعت کا، گھریلو مصرف کا، اور ہر طرح کا بحران ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب حکمران چاہیں یہ بحران ختم کرنا۔ اگر بحران سے کمانا شروع کریں اور بحران ان کی درآمد کا ذریعہ بن جائے تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی انرجی کا بحران ختم ہو۔ اور اب جب کہ پاکستان کو ایک اہم کردار بھی ملا ہوا ہے اور پاکستان بخوبی نبھا رہا ہے اس کو، تو پاکستان اپنے حق میں اس میں کوئی کام ایسا معاہدہ کروائے یا سہولت لے جس سے پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف ملے، اور پاکستان کے عوام، چین کے عوام چینیوں جتنا تو حق بنتا ہے پاکستان کا کہ معاہدے کرے، سیاسی فائدہ اٹھائے، معاشی فائدہ اٹھائے، دفاعی فائدہ پاکستان اٹھائے۔ اور میرے خیال میں اس وقت ایران جس مشکل کا شکار ہے، بہت ساری مشکلات ایران کی پاکستان حل کر سکتا ہے،
چونکہ جنگ زدہ ملک ہے، جنگ زدہ ملک میں بہت سارا انفراسٹرکچر امریکہ اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، وہ ساری ضرورت پاکستان پوری کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان ایران کی ضرورت کو پوری کرے گا تو پاکستان کی انڈسٹری فعال ہو جائے گی، پاکستان کے اندر ترقی ہوگی، پاکستان میں روزگار ہوگا، پاکستان میں کام بڑھے گا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ اور اسی طرح پاکستان کی بنیادی ضرورتیں تیل، گیس اور اس کے علاوہ کیمیکلز یہ ایران کے پاس ہیں، اور وہ ساری ضرورتیں ایران سے پاکستان لا کر سکتا ہے۔ ابھی بھی سمگلنگ کے ذریعے سے تمام ایرانی اشیاء پاکستان میں موجود ہیں، سمگلر لے کر آتے ہیں، یعنی تعمیراتی ساز و سامان سارا موجود ہے، غذائی مواد موجود ہے، اور طرح طرح کی ایرانی پروڈکٹس یہاں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن یہ سمگلروں کے ذریعے سے آتی ہیں۔ ایرانی سمگلر اور پاکستانی سمگلر آپس میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کو اپنا حصہ ان بحرانوں میں وصول کرنا چاہیے، جس طرح چین وصول کر رہا ہے، جس طرح روس وصول کر رہا ہے۔ اپنے ملکی استحکام اور ملکی فوائد کو صرف ہمارے حکمرانوں کی تعریفیں ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے، اور تعریفیں بھی ایسے لوگوں کی زبان سے جو تعریف نہیں بلکہ وہ ہر مذمت سے زیادہ بری تعریف ہوتی ہے، کہ جب ٹرمپ جیسا فرد کسی کی تعریف کرے تو گالی سے بھی بدتر وہ تعریف ہونی چاہیے، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں کی، کہ اگر بحران ہے تو بحرانوں میں مواقع بھی آتے ہیں، فرصتیں بھی آتی ہیں، اور بہت سارے مسائل کا حل بھی بحرانوں سے نکل آتا ہے۔ ایران جنگ زدہ ہو کر اپنے بحران سنبھال بھی رہا ہے، تو ہم تو جنگ زدہ نہیں ہیں، ہم بلکہ جنگ کے پڑوس پر ہیں، اور بڑا مثبت کردار بھی پاکستان ادا کر رہا ہے، ثالثی کا اور سفارتکاری کا۔ اس سے بھرپور پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کم از کم اتنا اٹھائے جتنا چین و روس فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنا ہمارے حکمرانوں کے حصے میں بھی آنا چاہیے۔ امریکی وزیر جنگ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ہمارا مقدس مشن ہے۔ بش نے جب حملہ کیا تھا افغانستان پر، عراق پر، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ماموریت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ آسمانی ماموریت، مقدس مشن ہے یہ ان لوگوں کا۔ اور اس بات کو غور کرنا چاہیے، جو کبھی کبھار ان کی زبانوں سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک مذہبی جنگ ہے، اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے۔ مذہبی جنگ ظاہر ہے ایران کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف ہے، تو اسلام کا مضبوط قلعہ ایران ہے، مزاحمت کی ایران نے، مقاومت کی ایران نے، اور ایسی ناقابل باور مقاومت کی، کسی کو توقع نہیں تھی ایران اتنا مضبوط نکلے گا، اتنی مزاحمت کرے گا۔ اسلامی ممالک کو کم از کم یہاں پر ایران سے سیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کے ذریعے سے ہم کوئی مفاد حاصل نہیں کر سکتے، ٹرمپ کسی عرب ملک کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ جو ایران نے روش اختیار کی ہے دوسروں کے تعاون کے بغیر، اپنی ملت پر بھروسہ کر کے، اپنے وسائل پر بھروسہ کر کے ہم اپنے ملک کو دفاع کر سکتے ہیں، تحفظ دے سکتے ہیں۔ اور اسلامی ممالک کو اس وقت ہوش میں آنا چاہیے کہ جو کچھ امریکہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہر ملک کی باری آئے گی، ہر ایک کی باری ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے مثلا سعودیہ، ترکیہ، پاکستان کے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ نادان ہے، یہ احمق اور خائن ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ان ممالک کی طرف سے۔ یعنی بھارت اسرائیل آپس میں سمجھوتا ہے، بھارت اور امارات کا آپس میں سمجھوتا ہے، امارات اور اسرائیل کا آپس میں سمجھوتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کا آپس میں سمجھوتا ہے، اور ان سب کا افغانستان سے سمجھوتا ہے، اور پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ احمق ترین انسان ہوگا روئے زمین کا، تاریخ کا، جو یہ سوچتا ہے۔ پاکستان ان کی لسٹ میں ہے، اور بار بار اسرائیلیوں نے تو کھل کے اظہار کیا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جو ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا اسے انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے اسے وہ کبھی بھی برداشت
نہیں کریں گے۔ خب یہ وہ نقطہ ہے جو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ یہ مقدس مشن ہے، یعنی یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ اور ایران چونکہ مضبوط گڑھ تھا اسلام کا، طاقتور، اس لیے اسے نشانہ بنایا اور اس کے سامنے عاجز آ گئے، اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اس کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ اور اب جو ٹرمپ کی حالت ہے وہ دیدنی ہے، وہ سب نے دیکھی ہے، چین نے دیکھی ہے۔ چینی صدر بہت لطف اندوز ہوا ہے، محظوظ ہوا ہے ٹرمپ کو ذلت کے ساتھ دیکھنے پر، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ بہرکیف یہ ان لوگوں کے کوڈ ہیں، اس کوڈ کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق دے ان حکمرانوں کو کہ ان حقائق کو سمجھیں۔ یہ عراق کے اندر حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن یہ عراقیوں کے لیے جس طرح ننگین کام، ننگ آور کام عراق نے ریکارڈ توڑا ہے۔ اگر تاریخ سے شروع کریں ہم تو آج تک عراق نے جتنے ننگین کام کیے ہیں مجموعی طور پر شاید باقی اسلامی ممالک نے کم کیے ہیں۔ اور ان میں سے ایک کام یہ جو ابھی ہوا ہے وہ یہ کہ الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن میں جن جماعتوں نے جتنی سیٹیں لی، بھاری اکثریت شیعہ جماعتوں نے لی، لیکن الگ الگ لی۔ اور وہاں کے ایک ناگفتہ یا نانوشتہ قانون کے مطابق وزیر اعظم شیعہ ہوگا۔ اب جب وزیر اعظم چننے کی باری آئی تو جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، نوری مالکی، ان کی جماعت کو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بنائیں گے۔ لیکن اسی وقت ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر عراق میں نوری مالکی جو ایران نواز ہے، اسی وجہ سے اس کو قبول نہیں ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ عراق کا وزیر اعظم ٹرمپ چنے گا، ٹرمپ جو نام دے گا وہ چنے گا، اور اس نے نام دیا ہے علی زیدی کا، اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اس نے حکومت بنا لی ہے۔ ظاہراً اگلے مراحل بھی طے کر لیں گے وہ۔ اور ٹرمپ کا چنا ہوا وزیر اعظم عراق نے قبول کیا ہے، وہ عراق جو اتنی سختیوں کے بعد صدام کے ستم سے آزاد ہوا تھا، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات، یا ایرانی محاورے کے مطابق گڑھے سے نکل کر کنویں میں چھلانگ لگانے والا عراق، کہ صدام گڑھا تھا اور ٹرمپ کنواں ہے، اس ٹرمپ میں کود کے اب اتنا اختیار نہیں ہے عراقیوں کو کہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنا سکیں، ٹرمپ کی مرضی کا ہے۔ ظاہر ہے جب ٹرمپ نے وزیر اعظم ان کو بنوایا ہے تو ٹرمپ کے لیے کام کرے گا، وہ عراق کے لیے یا اسلام کے لیے یا تشیع کے لیے نہیں ہوگا، یہ ایک مزدور غلام ہوگا یہ ٹرمپ کا، اور یہ افسوسناک بات ہے۔ سب سے جو اہم رویداد گزشتہ ہفتے کی ہے وہ ٹرمپ کا چین کا دورہ ہے۔ یہ بہت تاریخی دورہ ہے، اس کو میڈیا نے اہمیت دی ہے۔ تاریخی اس وجہ سے ہے کہ ہمیشہ امریکہ دھونس کے ساتھ چین سے بات کرتا تھا، خصوصاً ٹرمپ جب سے آیا ہے تو اس نے فوراً ہی چین کو دشمن ڈکلیئر کیا ہے، چین کو خطرناک ملک تک ڈکلیئر کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور چین کے خاتمہ اور چین کی تباہی جیسی باتیں اس نے اظہار کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹیرف جنگ چین کے خلاف شروع کی اور چین کو پابند کرنا چاہا اپنی پالیسیوں کا اور اپنی اس کا، اور کھل کے چین کو چیلنج کیا۔ تائیوان چین کا حصہ ہے، استقلال اور آزادی کا خواہاں ہے، جدائی چاہتا ہے، لیکن چین اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ ٹرمپ نے اس کی مدد کی، امریکہ ہمیشہ سے تائیوان کی مدد کرتا آیا ہے، اور امریکہ میں ہمیشہ یہ احساس تھا برتری کا کہ چین ہم سے چھوٹا ہے، چین ہم سے زیادہ کمزور ہے، اور ہم طاقتور ہیں، سپر پاور ہیں، لہٰذا گستاخی کے لہجے میں ہمیشہ چین سے بات کرتا تھا، دھمکی دے کر بات کرتا تھا، تھریٹ کرتا تھا، اور پابندیاں لگانے کی بات کرتا تھا۔ پہلا موقع ہے کہ یہ جو دیوانہ بننے کا کردار ادا کر رہا تھا دنیا میں، میڈ مین، یہ سر جھکا کے سر نگون ہو کر ذلت کے ساتھ چین گیا ہے، اور چینیوں نے خوب اس سے لطف اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کا دشمن ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے، جو کل آپ کے گریبان پڑا ہوا تھا آج آپ کے قدموں پہ پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ایک ملک کے لیے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہے۔ اور پاکستانیوں کو انتظار ہے کہ ایک دن مودی بھی یہی کام کرے۔ ابھی مودی نے بھی بیانات دینا شروع کیے ہیں کہ ہم مذاکرات، یعنی مودی کے لوگوں نے پاکستان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے
مذاکرات کے بات پہ چڑ جاتے تھے کہ ہم کوئی مذاکرات پاکستان سے نہیں کرتے، اب آ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ خوب ایک دن پاکستان کے لیے بڑی خوشی ہوگی جب مودی ذلیل ہو کر پاکستان کے پاؤں پڑے، اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی دنیا کو۔ چین کو یہی خوشی ہوئی ہے، چین میں عید تھی، تاریخ چین میں اتنا بڑا دن شاید نہیں گزرا ہوگا کہ ٹرمپ ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں جا کے پڑا ہے، اور قدموں میں پڑھ کر اس نے ان سے تقاضا کیا کیا ہے؟ تقاضا یہ کیا ہے کہ ہرمز کھلوا کے دیں مجھے ایران سے، چونکہ آپ کا ایران کے ساتھ تعلق ہے، ایران کے ساتھ دوستی ہے، ایران کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہیں اور ایران آپ کی سنتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ایران سے ہرمز کھلوا کر دیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایران نے ٹرمپ کا حشر کیا کر دیا ہے، امریکہ کا حشر کیا کر دیا ہے کہ ایک سپر طاقت کو شکست خوردہ ملک میں تبدیل کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ امریکہ کا صدر شکست خوردہ بن کر چین گیا ہے، اور شکست خوردہ اور کمزور صدر، کمزور امریکہ کے صدر کی نمائندگی کے طور پر یہ گیا ہے، اور یہ بہت بڑی چین کے لیے ایک خوشی تھی جو انہوں نے چھپائی نہیں ہے۔ اور چین کے صدر نے امریکہ کو، جس طرح ٹرمپ نے خود اعلان کیا ہے کہ چین کے صدر نے مجھے کہا ہے کہ امریکہ زوال یافتہ ہے، زوال ہو چکا ہے امریکہ کا، اب امریکہ سپر طاقت نہیں ہے۔ خوب حریف میز پہ بٹھا کے جب کہے کہ تو ذلیل ہو چکا ہے، تو شکست کھا چکا ہے، تو کمزور ہو گیا ہے، تو اس سے بڑی رسوائی ٹرمپ کے لیے اور کیا تھی؟ ٹرمپ جب بھی جاتا ہے کسی ملک میں تو اکڑ اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے اور فضول حرکتیں کرتا ہے۔ چین کے پورے دورے میں عاجزی کے ساتھ ایک بیگی بلی کی طرح پر رہا ہے، اور چین کا صدر کا سر اوپر رہا ہے، اس کا سر نیچے رہا ہے، یہ ہر حال میں ایک ذلت کے ساتھ رہا ہے، وہاں کوئی اپنی اضافی ایکٹنگ نہیں کر سکا۔ یہ اس کے نفسیاتی اثر تھا، اس کی باڈی لینگویج شکست خوردہ لوگوں جیسی تھی، اور واقعاً شکست کھا کے گیا ہے۔ ٹیرف کی جنگ میں امریکہ پر دباؤ رکھنے والا ملک آج امریکہ سے مدد مانگنے گیا ہے، جو امریکہ کو، جو چین کو ختم کرنے جا رہا تھا، وہ ابھی چین سے مدد مانگنے گیا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ایران نے۔ ایران نے چین کو ایک اوباش، اس کو باقاعدہ رام کر کے، اس کو سزا دے کے، اور ایران نے اس کی ساری ابہت ختم کر کے بدماشی، اور اس کو ابھی بھیجا ہے جیسے بدماش پکڑا جائے تھانے میں آ جاتا ہے۔ یہی حال ٹرمپ کا چین میں تھا کہ ایران نے وہ کٹائی کی ہے، وہ پٹائی کی ہے، وہ حیثیت کر دی ہے کہ رجیم چینج بھی اب نہیں کہتا، باقی ایٹمی طاقت اور میزائل بھی اب نہیں کہتا، صرف ہرمز پہ آ گیا ہے۔ یعنی ایران نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے کہ اب امریکہ کا ہم و غم یہ نہیں ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بنے، ایران میزائل نہ بنائے، ایران لبنان کی مدد نہ کرے، لبنان کی مدد نہ کرے، یہ مطالبات اب نہیں پیش کرتا۔ اب صرف ایک نقطے پر ہے کہ ہرمز کھول دو، چونکہ ہرمز لے ڈوبا ہے، یہ فرعون تھا، اس ہرمز میں غرق ہو گیا ہے، اور یہ غرق شدہ ڈمی و ممی یہ چین گئی ہے، اور چینیوں نے اس سے خوب لطف اندوز ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر جو فکرے کسنے تھے کسے ہیں۔ یہ چینی صدر کا ٹرمپ کو میز پر بٹھا کے کہنا کہ تم زوال پذیر اور زوال یافتہ ہو، اس سے زیادہ اور بڑی توہین امریکہ سپر پاور کے لیے اور کیا ہوگی؟ اور یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم طاقتور ہیں، طاقتور ہو تو ہرمز کھول کے دکھاؤ۔ چین سے مدد لینے گیا ہے کہ ہمیں ہرمز کھول کے دیں آپ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ایران نے حاصل کی ہے، اور چین کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ چین واقعاً، چینی دانا لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناشکرے ہوں گے بعض دیگر ممالک کی طرح، چونکہ ایران نے تمام ممالک پر احسان کیا ہے۔ ایران کے احسان مند ہونا چاہیے بہت سارے ممالک کو، چونکہ امریکہ کو ذلیل ایران نے کیا ہے، امریکہ کے مقابلے میں مزاحمت ایران نے کی ہے، امریکہ کے گھٹنے ایران نے ٹکوائے ہیں، امریکہ کی ابہت شیطنت ایران نے توڑی ہے، ایران نے امریکہ کو کمزور کر کے دنیا کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ تو
اب دنیا کو چاہیے کہ ایران کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ایک شیطان ہمارے سر سے ہٹایا ہے. عرب ممالک سارے، اسلامی ممالک سارے جو بھی امریکہ کے سامنے دبے ہوئے تھے ذلت کے ساتھ، ان سب کو ایران کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن ان سے بعید ہے، مجھے نہیں لگتا اسلامی ملک کو ایران کا اتنا شکر گزار ہوگا. چین کو ہونا چاہیے، چونکہ چین خود امریکہ کو اتنا کمزور نہیں کر سکتا تھا. ٹیرف کی جنگ میں، تجارتی جنگ میں یا دفاعی جنگ میں، جس میں بھی ہو، امریکہ سپر پاور بنا ہوا تھا. ایران نے اس کو صحیح ننگا کر کے پیش کیا کہ یہ سپر پاور تمہاری یہ ایک مکڑی کے برابر ہے، اور یہ وہ طاقت نہیں ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ زوال پذیر ہے، اور چین نے اس کو یاد دلایا، یاد دہانی کروائی ہے. اس لیے چین ایران کو، ابھی پاکستانی صحافی میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین ایران کا سودا کرے گا، یعنی چین ایران کی فیور میں نہیں ہوگا. ابھی اقوام متحدہ میں امریکہ نے پہلے ایک بل پیش کیا تھا ہرمز کھلوانے کے لیے، چین اور روس نے بائیکاٹ کیا تھا، ویٹو کیا تھا. ابھی وہ یہ پاکستانی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے چین کو راضی کر لیا ہے کہ ہرمز تمہارے لیے بھی، ہرمز بند رہنا نقصان دہ ہمارے لیے بھی، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم اس کو حل کریں گے. اور چین نے حامی بھر لی ہے کہ اقوام متحدہ میں ویٹو نہیں کروں گا. اگر چین یہ کام کرتا ہے تو یہ بڑی پستی ہوگی چین کی کہ آپ کا حریف جو آپ سے نہیں جھک رہا تھا، ایران نے جھکا کے آپ کے قدموں میں بھیج دیا ہے. تو اس ایران کو خنجر مارنا پشت سے یہ چین کی تاریخ میں نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی. اور روس بھی، اس نے بھی عزم کیا ہوا ہے کہ نہیں کریں گے یہ کام، چونکہ کمزور امریکہ، کمزور ایران اور کمزور امریکہ، طاقتور ایران اور طاقتور امریکہ، اس کو دنیا محاسبہ کرے. مثلا پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کے حق میں کیا ہے، کمزور امریکہ یا طاقتور امریکہ؟ ظاہر ہے اگر امریکہ طاقتور ہوگا تو پاکستان کو ذلیل کرے گا جیسا کرتا رہا ہے، لیکن اگر امریکہ کمزور ہوگا تو پاکستان کا احترام کرے گا، عزت کرے گا. اسی طرح ایران اگر کمزور ہوا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، لیکن ایران اگر طاقتور ہو، جیسے پاکستان طاقتور ہے، ایٹمی طاقت ہے، تو ایران کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان جو پڑوسی ہے، اسلامی ملک، طاقتور ہے، تو ایران کے حق میں ہے، ایران کے نفع میں ہے طاقتور پاکستان. کمزور پاکستان ایران کے حق میں نہیں ہے، طاقتور ایران پاکستان کے حق میں ہے. اور اب ایران نے جو احسان کیا ہے ساری اسلامی دنیا وغیر اسلامی دنیا پر، چین، روس سمیت، وہ یہ کہ سپر طاقت بدماش کو کمزور کر دیا، اس کی کمزوری ساری دنیا کے سامنے عیاں کر دی ہے، جس کا اعتراف خود امریکہ کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، دنیا ساری اس کا اعتراف کرتی ہے کہ ایران نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا اور اس کو کمزور کر دیا ہے. ظاہر ہے اب اگر چین یہ کام کرتا ہے کہ دباؤ ڈال کے ایران پر، یا اقوام متحدہ کے ذریعے، یا جیسے بھی ایران سے ہرمز کھلواتا ہے، تو یہ خیانت اور حماقت ہوگی چین کی. چونکہ ہرمز اگر بند رہے تو ایران تمہیں تیل بند نہیں کرے گا، نہ چین کا نہ پاکستان کا، ایران دونوں کے ساتھ رہے گا. لیکن اگر ہرمز کھلتا ہے تو ٹرمپ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹرمپ فاتح بن جاتا ہے. ابھی ٹرمپ نے اپنی فتح کا معیار رجیم چینج، ایٹمی پابندی فلاں نہیں رکھا ہوا، ہرمز کھولنے کو اپنی تاریخی فتح قرار دیتا ہے. ہرمز کھول دیا، میں کھلوا رہا ہوں، شام کو کھل جائے گا، فریڈم فلاں، اس طرح کے روزانہ 20 بیانات بدل بدل کے ذلت کے پیش کرتا ہے. چونکہ ہرمز میں غرق ہو چکا ہے، ہرمز میں ڈوب چکا ہے، اور اب کوئی بھی ٹرمپ کو ہرمز سے نکالے گا وہ بڑا احمق ہوگا، وہ ملک بھی، وہ حکمران بھی، وہ حکومت بھی، خواہ وہ چین ہو، روس ہو یا کوئی اسلامی ملک ہو. جب یہ کمزور ہو گیا ہے تو کمزور امریکہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، کمزور امریکہ سے اپنے مفادات دے سکتے ہو. طاقتور امریکہ کینیڈا پہ قبضہ کر لے گا، طاقتور امریکہ پاناما پہ قبضہ کر لے گا، طاقتور امریکہ گرین لینڈ پہ قبضہ کر لے گا، طاقتور امریکہ ہر ملک کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں، جہاں جہاں معدنیات ہیں اس کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں. یہ ان سب کے اوپر قبضہ کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن ایران نے اس کی ہوا نکال دی ہے. اس ہوا نکلے ہوئے ٹرمپ اور امریکہ سے
فائدہ اٹھائیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایران کو تقویت کریں، ایران کو سپورٹ کریں. جس طرح پچھلی رائے شماری میں جو اقوام متحدہ میں ہوئی، پاکستان نے اس میں شرکت ہی نہیں کی. خوب یہ اچھا کام کیا پاکستان نے، اچھی ڈپلومیسی تھی. اجلاس میں نہیں گئے، چونکہ اجلاس میں جاتے اور ووٹ ایران کے حق میں دیتے تو امریکہ ناراض ہو جاتا، اگر امریکہ کے حق میں ووٹ دیتے تو ایران ناراض ہو جاتا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہترین پالیسی یہ ہے کہ ہم اجلاس میں ہی نہیں جاتے، غیر حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن روس اور چین نے ویٹو کر دیا اس کو. اب دوبارہ یہ پھر ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر بھی پاکستان کو اگر امریکہ کے حق میں ووٹ دیا تو پھر وہی بے وقوفی ہوگی. چین اور روس نے بھی اگر کیا، جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے، اینکرز تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہے اور اب ہرمز کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. کمزور امریکہ ہی ساری دنیا مانگتی ہے، تمام دنیا کمزور امریکہ کینیڈا کو کمزور امریکہ چاہیے، یورپ کو کمزور امریکہ چاہیے، اسی طرح بھارت کو کمزور امریکہ چاہیے، چین کو کمزور امریکہ چاہیے، روس کو کمزور امریکہ چاہیے. تو اب عرب ملکوں کو، بن سلمان کو بھی کمزور امریکہ چاہیے، پاکستان کو بھی کمزور امریکہ چاہیے. یعنی ساری دنیا کے نفع میں ہے کہ امریکہ کمزور ہو، اور یہ احسان تم پر ایران نے کر دیا ہے. اس لیے ایران کو اگر کھل کے نہیں حمایت کر سکے تو غیر محسوس طور پر اپنی حمایت سیاسی، اخلاقی، عملی، معاشی، مالی، تسلیحاتی، دفاعی، ہر طرح کی حمایت ایران کی کریں، چین کرے، روس کرے، ٹیکنالوجی کی حمایت، معلومات دے، تاکہ جو درگت ایران نے امریکہ کی بنائی ہے یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر سنبھل نہ سکے. اور چین کا دورہ ٹرمپ کا یہ اس کے ذلت پہ مہر ہے، اور خصوصاً چینی صدر نے جس طرح اس کو ڈیل کیا ہے، بظاہر انہوں نے آداب کا خیال رکھا ہے، بدتمیزی نہیں کی ٹرمپ کی طرح. جس طرح وہ مہمان بلا کے بدتمیزی کرتا ہے، چین نے تہذیب کا ثبوت دیا ہے، اپنے مہمان کا احترام کیا ہے، لیکن در عین حال اس کی تحقیر بھی کی ہے. اسے کہہ بھی دیا ہے کہ تم اب سپر پاور نہیں ہو، تم زوال یافتہ ہو، زوال پذیر ہو، اور اب تمہاری نتھ اور تمہاری زمام ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، چین کے ہاتھ میں آ گئی ہے. پہلے چین کی لگام امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ٹیرف بڑھا دوں گا. ابھی گیا ہے، کوئی ٹیرف کی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا دونوں ملکوں کے درمیان. یہ بھی مزے کی بات ہے. اور چین نے میز پر بیٹھ کر اسے کہہ دیا کہ تائیوان ریڈ لائن ہے اور تائیوان میں امریکہ کو دلچسپی نہیں لینی چاہیے. تائیوان میں اگر آپ نے مداخلت کی، معاملہ خراب ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب ٹرمپ آیا تھا ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے، ایٹمی طاقت ختم کرنے کے لیے، میزائل ختم کرنے کے لیے، سے ایران کا رابطہ کاٹنے کے لیے. آخر میں اپنی کامیابی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی طرح ہرمز کھل جائے. اگر ہرمز کھل گیا تو یہ دنیا میں ناچے گا، اس کے ساتھی بھی ناچیں گے کہ ہرمز میں نے کھلوا دیا، کتنی بڑی کامیابی میں نے حاصل کر لی. یہ آخر میں اس کا معیار بن جائے گا فتح کا. لیکن اگر یہ ممالک چاہیں تو یہ ہرمز میں ایران پر دباؤ نہ ڈالیں. دباؤ ڈالیں تو بھی ایران نے نہیں کھولنا. ایران میں بھی دیر سے یہ احساس پیدا ہوا ہے. البتہ پہلے سے بات تھی، ہم کئی دہائیوں سے ایران میں یہ سن رہے تھے کہ دنیا کے مقابلے کے لیے ہرمز ہی بہترین ہتھیار ہے، لیکن ایران میں کچھ ایسے صدور آئے جن میں یہ جرأت ہمت نہیں تھی، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. آخرکار امریکہ اسرائیل نے یہ کام کروا دیا، یہ بزدلی دکھائی، رہبر کو شہید کیا، کمانڈرز کو شہید کیا، تو ایران نے ہرمز بند کر دیا اور ابھی تک بند ہے. اب ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ ہرمز ہمارا ہے، ہرمز کھول بھی دے تو کنٹرول ہمارا ہوگا، آپ کو کرایہ دے کے گزرنا ہوگا، اب آزاد گزرگاہ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. اور ایران اس وقت اس بات پر راسخ ہے، مضبوط ہے، اور جن ممالک کو اس بحران سے فائدہ مل رہا ہے، چین نے تاریخی فائدہ اٹھایا ہے. شاید اتنی آمدن چین کو پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنی ابھی اس بحران میں اس 2-3 ماہ جنگ میں ہوئی ہے، یا روس نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے. اسی طرح دیگر ممالک میں پاکستان فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے پیچھے نظر آ رہا ہے. ہماری اپنے حکمرانوں سے درخواست ہے کہ آپ
جو کردار ادا کر رہے ہیں بہت عالی ہے. اس کردار سے ایران یا امریکہ کو تو فائدہ مل رہا ہے، آپ کی سفارتکاری سے ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن آپ کی ترجیح میں پہلے پاکستان ہونا چاہیے. اور پاکستان کے لیے بھی علامتی طور پر آپ پہلے انرجی کے معاہدے پر عمل درآمد کی ان سے اجازت، منظوری، رضایت لے لیں، تاکہ پاکستانی عوام بھی دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں نے بہترین فراست کا ثبوت دیا ہے. اور بحران میں ہر ملک اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے، تو پاکستان اپنا مفاد کیوں قربان کرے؟ پاکستان کو اپنا مفاد حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح و کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو، امریکہ اسرائیل کا ظلم سمیت خاتمہ فرمائے، اور تمام مظلوم ملتوں کو پروردگار آزادی عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.